السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، تذکرۃ الانبیاء کے درس نمبر 57 میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ آج کے درس میں ہم سنیں گے اللہ کے نبی سیدنا یونس علیہ السلام کی سوانح۔ یونس علیہ السلام کو مچھلی والے نبی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ وہی ہیں جنہیں آزمائش کے طور پر اللہ رب العزت نے مچھلی کے پیٹ میں قید کیا اور پھر وہاں سے خیر و عافیت کے ساتھ وہ باہر تشریف لائے۔ آئیے درس کا آغاز حسب معمول اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کر کے کرتے ہیں۔ آپ تمام بھی میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت یونس علیہ السلام، پس کیوں ایسا نہ ہوا کہ کوئی بستی ایمان لاتی تو نفع دیتا اسے اس کا ایمان؟ کسی سے ایسا نہ ہو سکا سوائے قوم یونس کے۔ جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے دور کر دیا ان سے رسوائی کا عذاب دنیاوی زندگی میں، اور ہم نے لطف اندوز ہونے دیا انہیں ایک مدت تک۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے لوگ نینوا علاقہ موصل میں رہتے تھے، کفر اور شرک بت پرستی میں مبتلا تھے۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی حضرت یونس علیہ السلام کو ان کے پاس روانہ کیا۔ آپ نے انہیں ایمان لانے اور بت پرستی کو چھوڑنے کے متعلق حکم دیا، لیکن قوم نے آپ کی تکذیب کی۔ آپ علیہ السلام نے انہیں اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے آگاہ کیا کہ اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو اللہ تعالیٰ کے عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ آپ خود ان لوگوں سے ناراض ہو کر شہر سے باہر تشریف لے گئے۔ جب انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو نہ پایا تو بہت خوف میں مبتلا ہو گئے، کہا اب عذاب ضرور آئے گا۔ آپ علیہ السلام نے ان کو ایک خاص مدت تک دنیاوی مال و متاع سے نفع حاصل کرنے کی مہلت دے دی تھی کہ اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو فلاں وقت عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ مہلت کی مدت میں کئی اقوال ہیں۔ وہ مدت 40 دن کی تھی، وہ مدت 30 دن کی تھی۔ تفسیر کبیر کے مطابق جب 35 دن گزر گئے تو آسمان پر شدید سیاہ بادل چھا گئے، جن سے بہت زیادہ دھواں نکلنے لگا۔ وہ دھواں شہر تک پہنچ گیا اور اس نے مکانوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اب وہ لوگ سمجھ گئے کہ یونس علیہ السلام نے جس عذاب کے آنے کے متعلق کہا تھا بس وہ آنے والا ہی ہے۔ وہ اتنے شدید خوف میں مبتلا ہو گئے کہ ڈر کے مارے شہر کو چھوڑ کر جنگلوں کی طرف چلے گئے۔ انہوں نے اپنی عورتوں اور بچوں کو جدا کر دیا، یہاں تک کہ تمام جانوروں اور ان کے بچوں کو بھی جدا کر دیا، جبکہ وہ ایک دوسرے سے جدا ہو کر ایک دوسرے کی طرف مشتاق ہونے کی وجہ سے بے قرار ہو گئے۔ وہ اپنی آوازیں نکالنے لگے۔ ان جانوروں کی دردناک آوازیں زبان حال سے آہوزاری کا ایک عجیب دردناک منظر پیش کر رہی تھیں۔ وہ سب انسان، مرد، عورتیں، بچے اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی عاجزی کا اظہار کر رہے تھے، رو رہے تھے اور عرض کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہم تجھ پر اور تیرے نبی یونس علیہ السلام پر ایمان لائے ہیں، ہم اپنے گناہوں سے معافی طلب کر رہے ہیں۔ اے مولائے کائنات، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمیں آنے والے عذاب سے محفوظ فرما۔ انہوں نے اگر کبھی ایک دوسرے پر مظالم کیے ہوئے تھے تو ان کو معاف کرایا، اگر کسی کے حقوق غصب کیے تھے تو وہ واپس کیے۔ توبہ کا یہ عالم تھا
کہ اگر کسی کی اجازت کے بغیر انہوں نے کوئی پتھر اپنے مکانوں کی بنیادوں میں لگایا ہوا تھا تو بنیادیں کھود کر پتھر نکال کر اسے بھی واپس کر دیا۔ جب انہوں نے ایمان قبول کر لیا، سچے دل سے توبہ کر لی، تو اللہ تعالیٰ کو ان پر رحم آ گیا اور ان سے عذاب دور کر دیا گیا۔ قوم یونس کی توبہ کی قبولیت کا دن، وہ دن عاشورہ کا دن تھا، یعنی 10 محرم الحرام اور جمعہ کا دن تھا۔ وہ اپنے ایک بزرگ عالم کے پاس جا کر پوچھ رہے تھے کہ ہم پر عذاب آنے والا ہے، ہم کیا کریں؟ اس نے انہیں مشورہ دیا تھا کہ تم اللہ تعالیٰ کے حضور یہ دعائیں کرو: اے اس وقت بھی زندہ رہنے والے جب کوئی زندہ نہیں رہے گا، اے ہمیشہ زندہ رہنے والے، اے مردوں کو زندہ کرنے والے، اے ہمیشہ زندہ رہنے والے، تیرے بغیر کوئی معبود نہیں۔ اے اللہ، بے شک ہمارے گناہ بہت بڑے ہیں، حد سے بڑھ چکے ہیں، تو عظیم ہے اور جلیل القدر ہے، ہمارے ساتھ وہ سلوک کر جو تیری شان کے لائق ہے، کیونکہ تو رحیم و کریم ہے، لہذا شان کریمی کے مطابق ہمارے ساتھ معاملہ فرما اور ہمارے ساتھ وہ سلوک نہ کر جس کے ہم حقدار ہیں۔ اعتراض: فرعون عذاب کو دیکھ کر ایمان لایا اور توبہ کی، لیکن اس کے ایمان لانے اور توبہ کرنے کو قبول نہیں کیا گیا۔ اور یونس علیہ السلام کی قوم کے ایمان اور ان کی توبہ کو کیوں قبول کیا گیا؟ جواب: فرعون نے عذاب کو دیکھ کر توبہ کی تھی، کیونکہ جب وہ غرق ہونے لگا تو اس نے کہا میں ایمان لاتا ہوں، لیکن یونس علیہ السلام کی قوم نے عذاب کا مشاہدہ کرنے سے پہلے صرف علامت عذاب کو دیکھ کر ایمان قبول کر لیا تھا اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لی تھی کہ اب عذاب آنے ہی والا تھا۔ اب فرق واضح ہو گیا کہ فرعون کا ایمان عذاب کے مشاہدہ کرنے پر اور ان کا ایمان عذاب کا مشاہدہ کرنے سے پہلے تھا۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں۔ حضرت یونس علیہ السلام جب قوم سے ناراض ہو کر چلے گئے اور قوم نے آپ کے پیچھے توبہ کر لی، لیکن آپ واپس لوٹ کر نہ آئے، تو آپ اپنے سفر کے دوران دریا کو پار کرنے کے لیے ایک کشتی پر سوار ہوئے، لیکن کشتی بھنور میں پھنس گئی۔ اس وقت کے دستور اور رواج کے مطابق یہ خیال کیا جاتا تھا کہ جب کوئی غلام اپنے مالک سے بھاگ کر جا رہا ہو اور کشتی میں سوار ہو تو کشتی اس وقت تک کنارے پر نہیں پہنچتی جب تک اس غلام کو کشتی سے اتار نہ دیا جائے۔ اب کشتی کے بھنور میں پھنسنے پر ان لوگوں نے قرعہ اندازی کی تو حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ 3 دفعہ قرعہ آپ کے نام ہی کا نکلا تو آپ نے فرمایا میں ہی وہ غلام ہوں جو اپنے آقا کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے خود ہی دریا میں چھلانگ لگا دی تاکہ کشتی کے دوسرے لوگ کنارے تک بحفاظت پہنچ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مچھلی کے دل میں القاء کیا اور حکم دیا کہ حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لے، لیکن یہ خیال کرنا کہ تمہارا پیٹ ان کے لیے قید خانہ بنایا گیا ہے، انہیں تمہارا لقمہ نہیں بنایا گیا، اس لیے انہیں خراش تک نہ آنے دی جائے، ان کو بال برابر بھی نقصان نہ پہنچے۔ اس طرح آپ مچھلی کے پیٹ میں آ گئے۔ یہ آپ پر ایک امتحان تھا اور یار کا یار کو عتاب تھا۔ چند قرآنی الفاظ مبارکہ کی ضروری تشریح۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں جانے کی وجہ سے جنون اور صاحب الحوت کہا گیا ہے، کیونکہ نون اور حوت دونوں کا معنی مچھلی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور جنون کو یاد کرو جب چلا غصے میں بھرا ہوا تو گمان کیا کہ ہم اس پر تنگی نہ کریں گے۔ یہ ترجمہ اعلیٰ حضرت مولانا امام احمد رضا خان فاضلی بریلوی کا ہے، اور صحیح بھی یہی ہے کہ کئی اور تراجم ان لن نقدر علیہ میں کا ترجمہ ہم ان پر قابو نہ پا سکیں گے، ہم اس پر گرفت نہ کریں گے، ہم نہ پکڑ سکیں گے، اس قسم کے ترجمے غلط اور باطل ہیں۔ صاحب کتاب لکھتے ہیں کہ میں نے اپنی کتاب میں کئی تراجم ذکر کیے ہیں۔ علامہ رازی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں
کہ جو لوگ انبیاء اکرام کو گناہگار ٹھہراتے ہیں کہ ان سے ضرور گناہ سرزد ہوئے ہوتے ہیں، وہ اس آیت سے اپنی دلیل پیش کرتے ہیں کہ یونس علیہ السلام نے گمان کیا کہ رب مجھے نہیں پکڑ سکے گا۔ یہ کہنا گناہ ہے، لہذا نبی گناہ گار ہو سکتے ہیں۔ علامہ رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان لوگوں کا رد کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اگر یہ معنی کیا جائے کہ آپ نے رب کے متعلق یہ گمان کیا کہ رب عاجز ہے، مجھے پکڑ نہیں سکے گا، تو یہ کفر ہے۔ ایسی نسبت تو ایک مومن کی طرف نہیں کر سکتے، تو انبیاء اکرام کی طرف کیسے کر سکتے ہیں؟ اس لیے اس بات کی وضاحت ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ اس کا معنی ہو آپ نے گمان کیا کہ ہم ان پر تنگی نہیں کریں گے، اس لیے کہ قرآن پاک میں کئی مقامات پر اسی معنی میں اس لفظ کا استعمال کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے رزق کشادہ کرتا ہے اور تنگ کرتا ہے، اور جس پر وہ رزق تنگ کر دے، لیکن وہ جب انسان کو آزمائش میں مبتلا کرتا ہے اس پر اس کا رزق تنگ کر دیتا ہے۔ ایک دن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے تو انہوں نے کہا، گزشتہ رات قرآن پاک کی موجوں میں میں مستغرق تھا، لیکن مجھے اس سے خلاصی نہ مل سکی، ہو سکتا ہے آپ میری رہنمائی کر دیں۔ آپ نے پوچھا وہ کیا ہے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، کیا اللہ تعالیٰ کا نبی بھی یہ گمان کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے نہیں پکڑ سکے گا؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، یہ لفظ قدر سے لیا گیا ہے، قدرت سے نہیں، یعنی اس کا معنی تنگی نہ کرنا ہے، قدرت نہ رکھنا نہیں۔ علامہ رازی کی اس تحقیق کے بعد واضح ہوا کہ حضرت یونس علیہ السلام کو شہر چھوڑ کر ہجرت کر جانے کا حکم اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا تھا۔ آپ علیہ السلام اپنے اجتہاد سے تشریف لے گئے تھے، خیال یہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان پر تنگی نہیں فرمائے گا، نہ کوئی باز پرس کرے گا، اور بے شک یونس پیغمبروں سے ہیں، جبکہ بھری کشتی کی طرف نکل گیا۔ یہاں بھی کئی ترجمہ کرنے والوں نے ترجمہ کیا ہے وہ بھاگ گیا۔ یہ ترجمہ نبی کی شان کے لائق نہیں، بھاگنے کا مقصد ہی نہیں تھا، صرف قوم پر ناراضگی کی وجہ سے وہ تشریف لے گئے، اور خیال یہ تھا کہ اب ان پر عذاب آنے کا وقت تو آ ہی چکا، لہذا یہاں رہنے کی اب کوئی ضرورت نہیں۔ رب تعالیٰ کی طرف سے آزمائش میں صرف اس لیے ڈالا گیا تھا کہ آپ کو رب تعالیٰ کے حکم تک وہیں ٹھہرنا چاہیے تھا، اور ہم نے اسے لاکھ آدمیوں بلکہ زیادہ کی طرف بھیجا تو وہ ایمان لے آئیں تو ہم نے انہیں ایک وقت تک برتنے کو دیا۔ اصل وجہ یار کی طرف سے یار کو عتاب کی صرف یہی تھی کہ اے میرے پیارے، تمہیں تو لاکھ آدمیوں سے زائد کی طرف بھیجا گیا تھا، ابھی تو عذاب کے آنے میں کچھ وقت باقی تھا، تمہیں وہاں رہنا چاہیے تھا، ہو سکتا تھا کہ وہ ایمان لے آئیں، جیسا کہ ہوا بھی یہی کہ وہ ایمان لے آئے۔ دعا نہ کرتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے، تو کوڑا ڈالا دھکیلے ہوں میں ہوا، پھر اسے مچھلی نے نگل لیا، اور وہ اپنے آپ کو ملامت کرتا تھا، تو اگر وہ تسبیح کرنے والا نہ ہوتا تو ضرور اس کے پیٹ میں رہتا جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں جانے سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کر رہے تھے، اور مچھلی کے پیٹ میں بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہے، تو رب تعالیٰ نے آپ پر رحم فرمایا۔ بعض بزرگوں نے کہا، تم اللہ تعالیٰ کو آسانی میں یاد کرو تاکہ وہ تم پر مصائب اور شدائد میں مہربانی فرمائے۔ یہ ایک حدیث شریف کا ہی معنی ہے، اگرچہ الفاظ حدیث شریف کے نہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کو بھی آسائش میں اللہ تعالیٰ کا یاد کرنا، کثیر نمازیں ادا کرنا، اور مچھلی کے پیٹ میں بھی رب تعالیٰ کو یاد کرنا ہی کام آیا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں،
خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں۔ آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ کل کے درس میں ہم یہ سنیں گے کہ آخر یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں کون سی دعا کر رہے تھے کہ جس دعا کی برکت سے خیر وافیت کے ساتھ آپ باہر نکلے، اور پھر آپ نے اپنی قوم سے ملاقات کی اور پھر ان تک اللہ کا لایا ہوا پیغام پہنچا دیا۔ کل تک کے لیے ہمیں اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں اور اپنی دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔